ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أذلكم شهر عظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھتے ہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، بے حد درود و سلام امام الانبیاء میرے اور آپ کے محبوب شفیق پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی کے لیے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ماہ رمضان کے مبارک ایام عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے آپ احباب کے سامنے اسی حوالے سے بات کی تھی، اور اس جمعۃ المبارک کے اندر بھی رمضان ہی کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں کے اندر اس ماہ مبارک کا احترام عطا فرمائے اور قدردان بنائے، اور جن اعمال کا حکم دیا ہے ان اعمال کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ پر زندہ کرنے والا بنائے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس
قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو تحقیق اللہ نے تمہارے اوپر ایک مہینہ اتارا ہے، شہر عظیم، فرمایا یہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے لیے، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے آخر میں جو جملہ بولا ہے وہ فرمایا شہر عظیم، یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ جب ہم اس لفظ پر غور کرتے اور قرآن کریم کی طرف جاتے ہیں، قرآن کریم کے اوراق کو پلٹتے ہیں، تو ہمیں یہ لفظ کئی جگہ پر ملتا ہے۔ کہیں گناہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا لشرک عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور کہیں اسی جملے کا استعمال نبی کے اخلاق کے بارے میں کیا جاتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور کہیں اسی جملے کا استعمال قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور کہیں اسی جملے کا استعمال اللہ رب العزت نے اس امت کا مقام بیان کرنے کے لیے ذکر کیا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی کہ جب اللہ رب العزت نے گناہ کا اعلان کیا تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کی چاہیں گے مغفرت فرمائیں گے، لیکن مشرک کی مغفرت اللہ کے خزانوں میں بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ شرک کے گناہ کو اللہ نے لظلم عظیم کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ اور ایسے ہی جب اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے اس جملے کا استعمال کیا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عظمتوں والی ذات، تو ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، فرمایا اللہ سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں ہے، تو اللہ اپنی ذات کے لیے بھی لفظ عظیم کو لے کر آ رہے ہیں۔ اور جب نبی کی اخلاق کی طرف ہم نظر دوڑائے تو قرآن کریم کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی کی اخلاق کو بیان کیا، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے لفظ عظیم کو لے کر آئے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کائنات میں کسی کے اخلاق نہیں ہے، جس کا قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے خلق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ کتنے شفیق نبی! اور ایسی ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے فرما دیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم اس کی قدر پہچانے نہ پہچانے، ہم ان مقدس اوراق کی تلاوت کرے نہ کرے، لیکن یہ کلام، یہ قرآن، یہ کتاب جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یہ بڑی عظمت والی ہے۔ ہم اپنی قدر پہچانے نہ پہچانے، اپنا مقام پہچانے نہ پہچانے، لیکن اللہ نے اس امت کا جو مقام رکھا ہے فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ تو بڑی کامیاب امت ہے، یہ ان اعمال کو کرے گی،
اعمال تھوڑے ہوں گے لیکن اللہ رب العزت ان اعمال پر اجر زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو نبی کے اخلاق کے لیے بھی اللہ لفظ عظیم کو لاتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے بھی اللہ رب العزت لفظ عظیم کو لاتے ہیں، اور قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بھی اللہ لفظ عظیم کو لاتے ہیں، اور اس امت کا مقام بیان کرنے کے لیے بھی اللہ لفظ عظیم کو لاتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، یہ تمہارے اوپر جو مہینہ سایہ بن کر آیا ہے یہ بھی عظمت والا ہے، شہر عظیم۔ ہم اس کی عظمت کو پہچانے نہ پہچانے، لیکن جو اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے، جو اس کا مقام رکھا ہے، جو اس کا مرتبہ رکھا ہے، جو اس کے روزے فرض فرمائے ہیں، رات کا قیام اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے نفلی عبادت جو ہم کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، جو اس کے اندر خیر رکھی ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت، یہ مبارک مہینہ اس کا اول حصہ رحمت ہی رحمت ہے، اول حصہ رحمت ہی رحمت ہے، اور واوسط مغفرت، درمیانی حصہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور وآخرہ عتق من النار، اور فرمایا جو اس کا آخری عشرہ ہے اس کے اندر جہنم سے خلاصی ہی خلاصی ہے۔ یہاں پر علماء اکرام نے ایک نکتہ بیان فرمایا ہے، فرمایا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے بھائی؟ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر گزارتے ہیں۔ اگر ان سے کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے تو یہ فوراً توبہ کر لیتے۔ اولہ رحمت، تو فرمایا جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اول درجے میں اللہ کی رحمت، جو اللہ کے احکام صحیح معنوں کے اندر زندہ نہیں ہو سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑتے رہے، لیکن کیا ہے درمیانی درجے کے اعمال کرتے رہے، تو فرمایا پہلے عشرے میں یہ ان اعمال کی وجہ سے انہوں نے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، پہلے عشرے کے اندر انہوں نے اعمال کیا، اس کی برکت سے اللہ ان کو ایمان کی وہ سطح عطا فرما دیتے۔ دوسرا عشرہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے۔ پہلے عشرے کے اعمال کی برکت سے ان گناہ گاروں کے بھی اللہ مغفرت فرما دیتے۔ اچھا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں گناہوں کی گندگی میں ڈوبے رہے، اللہ کے احکام قدم بقدم ٹوٹتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہر عمل کے اوپر چھوڑتے رہے، لیکن جیسے رمضان آیا کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے جو رکاوٹ کے راستے تھے سب کو بند فرما دیا، گناہ والے راستے بند ہو گئے، شیطان کو قید کر لیا۔ جب رمضان آیا تو یہ خیر کی طرف چلا، گناہوں کے اندر ڈوبنے والا انسان یہ خیر کی طرف چلا، چلتے چلتے اس نے ماہ رمضان کے 2 عشرے اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیا۔ تیسرا عشرہ جیسے ہی شروع ہوا علماء اکرام نے لکھا ہے تیسرے عشرے کے اندر اللہ اس گناہ گار کی بھی مغفرت فرماتے اور جہنم سے خلاصی نصیب فرما دیتے ہیں۔ شہر عظیم، یہ وہ عظمت والا مہینہ، اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، وآخرہ عتق من النار، اور فرمایا آخری حصہ جہنم سے خلاصی ہی خلاصی ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور روایت ہے، جب آپ علماء اکرام سے سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، پہلے درجے پر قدم رکھتے ہیں، دوسرے درجے پر قدم رکھتے ہیں، تیسرے پر قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں۔ تو پہلے درجے پر قدم رکھتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آمین،
تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بعد کے اندر یہ معاملہ پوچھا، یا رسول اللہ آج سے پہلے ہم نے یہ نہ سنا جو آج سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے ارشاد فرمائے کہ اے میرے صحابہ، جبریل امی آئے تھے اور انہوں نے بدعا کی، بدعا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آئے اور وہ اللہ سے مغفرت حاصل نہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ آمین۔ تو میرے بھائیوں، ہم پہلی روایت کو بھی مد نظر رکھیں اور اس روایت کو بھی مد نظر رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جملے ارشاد فرمائے اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ جہنم سے چھٹکارا ہے، جہنم سے خلاصی ہے، اس کے باوجود رحمت عام ہے، اس کے باوجود اللہ کی بخشش عام ہے، اس کے باوجود اللہ جہنم سے نکال کر لوگوں کو جنت میں داخل فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے انعام کا پروانہ عام ہے، اس کے باوجود فرمایا اگر کوئی شخص اب بھی اللہ سے اپنی مغفرت حاصل نہ کر لے، فرمایا یہ شخص ہلاک ہو جائے۔ بھئی کوئی سمندر سے گزر رہا ہو نا، سمندر سے گزر رہا ہو، دوسرے کنارے پر چلا جائے اور پیٹنا شروع کر دے، بھئی پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، فرمایا ہر انسان بیوقوف بھی اسے یہ کہے گا کہ بھئی تو پانی سے گزر کر آ رہا ہے اور اس کے باوجود تو پیاس کے لیے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ سمندر کو تو نے عبور کیا ہے، اس کے باوجود تو کہہ رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اور بھئی اللہ کی رحمت عام تھی، اللہ کی مغفرت عام تھی، اللہ جہنم سے نکالنے کے لیے ہر وقت اعلان کر رہے تھے، اس کے باوجود تو نے اپنی مغفرت نہ کروا لی، فرمایا شخص ہلاک ہو جائے۔ تو بھئی ہم بھی چاہتے ہیں اپنی مغفرت، چاہتے ہیں نا، اللہ رب العزت سے مغفرت چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے جنت چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے جہنم سے خلاصی چاہتے ہیں، تو کچھ اعمال ہیں، کچھ اعمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم، یہ جو عظمت والا مہینہ ہے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، تمہارے اوپر کیا ہیں؟ فرض ہیں، اور اس کا قیام، راتوں کا قیام، یہ تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب ہے۔ اب دیکھیں دن کے اندر روزہ رکھنا اور رات کے اندر لمبے لمبے قیام کرنا، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ دن کے اندر انسان کتنی بڑی قربانی دیتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ اس کے لیے اتنی چھوڑ دے دیتے، عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً اس کے لیے حکم ہوتا کہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے رات کے قیام کو اس کے لیے باعث اجر و ثواب بنایا۔ اس کے اندر علماء نے ایک حکمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کے اس ایمانی جذبات کو دیکھنا چاہتے ہیں، آیا میرا بندہ میرے حکم کی کتنی تعمیل کرتا ہے، کتنی تعمیل کرتا ہے۔ جیسے پیار سے والدین اپنے معصوم بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ فلاں چیز مجھے پکڑانا، لے کر آنا، یہ ہے کہ اسے ہم تھکانا نہیں چاہتے، ایک محبتی، یعنی کہ اس بچے سے محبت ہے، محبت کی بنا پر بار بار کبھی اس چیز کی طرف دوڑا رہے ہیں، کبھی اس کی طرف دوڑا رہے ہیں، کبھی اس کی طرف، اب اس کا چلنا، اس کا مشقت اٹھانا، یہ ساری چیزیں والدین کو کیا ہوتی ہے؟ پسند ہوتی ہے۔ ان سارے افعال سے بچے کی، ان افعال سے والدین کو کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے والدین اس بچے کے سارے تقاضوں کو پورا فرماتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، دن کے اندر روزے کا حکم دیا، بندہ تعمیل کرے، اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ رات کے اندر لمبے لمبے رکعتوں کے اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی تعمیل کرے، اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور فرمائے یہ تو سیزن کا مہینہ، ایمان والے جو ہے اس میں ڈھیروں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ جیسے سیزن آتا ہے نا، اب جیسے دکاندار کا سیزن آنے والا ہے، ماہ رمضان کے اندر اللہ معاف کرے، یعنی کہ کچھ اعمال جو ایمان والے پہلے کیا کرتے تھے دنیاوی اعتبار سے، ان اعمال کے اندر اب کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا دنیا کے اعتبار سے۔ دین ادھر ہی کھڑا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی کم سطح پر چلا گیا ہے، دنیاوی اعتبار سے ان اعمال کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ تو جیسے جیسے
عید کا دن قریب آئے گا تو اس کا سیزن بڑھتا جا رہا ہے دنیا کے اعتبار سے، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دکاندار صبح گھر سے نکلتا ہے، بیوی سے کہتا ہے جلدی ناشتہ تیار کر دو، دکان ٹائم سے کھولیں گے، نفع زیادہ ملے گا۔ ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا ساتھ لے کر چلا آیا۔ جب یہ سیزن کے دوران اپنا کھانا ساتھ لے کر آیا ہے، لیکن اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے اس کے اس مال میں اتنی برکت کی، خرید و فروخت اتنی زیادہ ہوئی کہ یہ دوپہر کا کھانا نہیں کھا سکا، اپنے کھانے کو بھولا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی شام کا وقت آیا، اس نے دیکھا یار جو برتن گھر سے لے کر آیا تھا اس کے اندر کھانا بھی تھا، اب یہ کہتا ہے وہ کھانا نہیں کھا سکے۔ پریشان نہیں ہوا، تھوڑا سا افسوس کیا ہے کھانا نہیں کھا سکے، گھر چلا گیا، وہ برتن جس کے اندر کھانا موجود ہے وہ بھی گھر لے کر چلا گیا۔ اب بیوی کے پاس اس برتن کو رکھا، بیوی اس برتن کو صاف کرنا چاہتی ہے، اس کو کھولتی ہے، لیکن کیا دیکھتی ہے اس کے اندر کھانا ویسے ہی موجود ہے جیسے صبح اس کو میں نے اس کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ اب بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ اے اللہ والے تو نے یہ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اب یہ افسوس نہیں کر رہا، اب یہ پریشان نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی خوشی اس بات کا اظہار کرتا ہے، اے اللہ کی بندی، آج اتنا اللہ نے کرم کیا، اتنا اللہ نے فضل کیا، اتنی اللہ کی رحمت ہوئی، آمد و رفت اتنی زیادہ ہوئی کہ فرمایا کھانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ تو دیکھیں یہ اپنی اس قربانی کو خوشی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کیوں بیان کرتا ہے؟ اس کو اس دکان سے آج نفع بہت زیادہ ملا ہے۔ تو یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے جو حکم دیا ہے دن کے اندر روزے کا اور رات کے اندر قیام کا، اللہ اپنے حکم کی تعمیل اس بندے کے ایمانی جذبات کے اندر پرکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں جو میں نے اس بندے کو حکم دیا تھا، اس نے دن میں تو روزہ رکھا ہے، آیا رات کی قربانی بھی دے سکے گا کہ نہیں؟ جب یہ قربانی دے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے مغفرت کے اعلان فرمائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے میرے پاس اس کے لیے مغفرت کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ رب العزت نے جو ماہ رمضان کی مقدس گھڑی عطا فرمائی ہے، جن کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم، یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، تو اس کے اندر ایک روزہ ہے اور رات کا قیام ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت مغفرت فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے کے اندر فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ جو بندہ اپنے غلام کے وزن کو اس مہینے کے اندر ہلکا کر دے، اللہ رب العزت روز محشر اس کے گناہوں والے اعمال کو ہلکا کریں گے اور اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما دیں گے۔ ہمارے گھر میں کوئی مزدور لگا ہوا ہے، دکان پر کوئی مزدور رکھا ہوا ہے، تو ہمیں حکم ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر 2 مزدور ہم نے رکھے ہیں تو ان کے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 3 مزدور رکھ لیں تاکہ ان کا وزن ہلکا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جو بندہ اس مہینے کے اندر اپنے غلام کے وزن کو ہلکا کر دے، اپنے مزدور کے وزن کو ہلکا کر دے، روز محشر اللہ اپنی رحمت سے اس کی بخشش فرمائیں گے۔ تو ایک عمل یہ بخشش کی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اگر ہم افطار کے لیے اپنے گھر میں 2 4 5 چیزیں لے کر آتے ہیں تو ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرے محلے کا پڑوسی ہے، میرے محلے میں کوئی غریب ہے، کوئی بیچارہ ایسا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی سامان ہے، ان 4 یا 5 افطار کی چیزوں میں سے ایک اس کے گھر پہنچا دے، اللہ اس پر بھی مغفرت فرمائیں گے۔ اور فرمایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس مہینے کے اندر کسی ایک کو روزہ افطار کرتا ہے، کسی ایک کو، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کو اس کی مثل اجر عطا فرمائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے؟ کچھ لوگ کمزور ہیں، ہر بندہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقصد پیٹ بھر کر کھانا کھلانا نہیں ہے،
اگر کھجور کا ایک دانہ اسے افطار کرا دے اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ لسی کا ایک گھونٹ پانی پلا دے تو اس پر افطار کرا دے اللہ اس پر بھی اس کی اجر عطا فرمائے گا۔ اگر اتنی طاقت بھی نہیں ہے پانی کا ایک گھونٹ پیش کر دے اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر بندہ مومن کی مغفرت فرما رہے ہیں۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان کے اندر یعنی کہ بھلائی والے اعمال بہت زیادہ کرتے تھے، بخشش کی طرف قدم اٹھاتے تھے اور لوگوں کی رفع نسانی کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کرتے تھے۔ لیکن روایت کے اندر یہ چیز آتی ہے جیسے ہی رمضان آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کے اندر اضافہ ہو جاتا، ان اعمال کے اندر کیا ہو جاتا؟ اضافہ ہو جاتا، اللہ کی عبادت بڑھ۔ رمضان سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام ہے، راتوں کی لمبی لمبی رکعتیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے۔ لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آتا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت بھی بڑھ جاتی اور نفلی عبادت بھی بڑھ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بڑھ جاتی۔ تو میرے بھائیو یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال پر چل کر ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت بھی حاصل کر لیں گے، اللہ کی رحمت کی چادر تلے بھی آ جائیں گے اور اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخلہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ جس کے اندر اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازے بند فرما دیے ہیں اور وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ اللہ نے شیطان کو جگڑ کے رکھ دیا ہے۔ جنت کا راستہ آسان ہے۔ آج کوئی عمل کرنے والا ہو اللہ تھوڑی عمل کی قدر زیادہ عطا کر، قیمت زیادہ عطا فرما رہے ہیں، تھوڑے عمل پر اللہ رب العزت اپنے رضا کے فیصلے زیادہ کر رہے ہیں۔ کوئی مغفرت حاصل کرنے والا ہو فرمایا جہنم کے دروازے تمہارے اوپر بند کر دیے۔ اگر اس کے باوجود کوئی انسان ایسے برے اعمال کرتا ہے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق ٹھہراتا ہے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بندہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے۔ اور فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ جو تمہارا دشمن ہے جس نے تمہاری گمراہی کے لیے اللہ سے قسم اٹھائی ہے اللہ رب العزت نے اس کو بھی قید کر ڈالا ہے۔ اب اس کے باوجود اگر ہم نیک اعمال نہ کریں تو میرے بھائیو یہ ہماری بدبختی ہے، ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے لیے بدبختی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کا احترام کریں۔ اللہ رب العزت نے جو مقدس ایام ہمیں عطا فرمائے ہمیں ان کے قدردان بن جائے، ان کے قدردان بن جائے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جیسے اس مہینے کے اندر بڑھ جاتی تھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اس دامن کو پھیلا دیں، ہمارے مال سے زیادہ لوگ نفع اٹھانے والے بن جائیں۔ تو کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، پھر معلوم نہیں یہ موقع ہمیں ملے نہ ملے۔ آج موقع ہے، موقع سے نفع اٹھانا یہ عقل مندی ہے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ ما عمل بعد الموت، فرمایا عقل مند دانا انسان کی نشانی یہی ہے کہ مرنے سے بعد والی زندگی کی تیاری کرے۔ آج تیاری کا موقع ہے۔ آج مال کی خاطر ہم اللہ کے احکام کو توڑے، فرمائے یہ تمہارا نہیں ہے۔ اولاد کی خاطر اللہ کے احکام کو توڑے، فرمائے یہ تمہارا نہیں ہے۔ قرآن کریم حدیث مبارک اس بات کا گواہ ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے نا یہ میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا مال نہیں ہے۔ وَإِنَّ مَالَهُ ثَلَاثٌ، فرمایا تیرا مال صرف 3 مد ہے۔ کتنا مد بھائی؟ 3 مد۔ فرمایا فَأَكَلَ فَأَفْنَا، جو تو نے کھا لیا اور اس کو فنا کر دیا یہ تیرا مال ہے۔ جو تو نے کھایا اور اس کو فنا کر دیا یہ تیرا مال ہے۔ اَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، جو تو نے پہنا اور اس کو پرانا کر ڈالا یہ تیرا مال ہے۔ اور وَآقَى فَقْتَنَا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور اس کو بچا لیا، اس کو بچا لیا، تو یہ انسان کا مال ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اب تک جتنے جنازے دیکھ چکے ہیں کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں میں نے ایسا جنازہ بھی دیکھا ہے جس کے کفن کے اندر درہم اور دینار بھی رکھے گئے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے بھی؟ نہیں۔
اللہ رب العزت ہم کو دکھا رہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے انصاف کا ترازو یہیں سے شروع کر دیا ہے۔ جیسے انسان دنیا سے جاتا ہے، یہ امیر ہے چاہے غریب ہے، اللہ اس کو 3 ہی کپڑے عطا فرماتے ہیں۔ ہم 3 کپڑوں میں اس کو پہنا کر قبر کی گود کے حوالے کر دیتے، 3 کپڑے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جس مال کی خاطر تم نے اللہ کے احکام توڑے ہیں، فرمایا یہ مال تمہارا نہیں ہے، جیسے تم دنیا سے رخصت ہوتے ہو تو یہ ورثاء کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنا مال کھایا اور فنا کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اس کو بچا لیا۔ تو کون کون ساتھی یہ چاہتا ہے کہ میرا اپنا مال اپنا بن جائے؟ ہر بندے کی خواہش ہے نا، جو مال ہے وہ میرا بن جائے۔ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی ورثاء کے درمیان تقسیم کر دے، پھر کمائے پھر ورثاء کے درمیان تقسیم کر دے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھے۔ ہر بندے کی خواہش ہے جو میرا مال ہے یہ مجھے نفع پہنچائے، اور اس کا مال نفع پہنچائے گا وہی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآقَا فَقْتَنَا، جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اس کو اپنے لیے اس نے بچا لیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں غزوہ سے زمین کا ایک حصہ ملا ہے، فلاں غزوہ سے مجھے زمین کا ایک حصہ ملا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے تجھے نفع پہنچے، تجھے جو زمین کا حصہ ملا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے تجھے اس سے نفع پہنچے، فَصَدَّقَ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو اللہ کے راستے میں تقسیم فرما دے۔ اللہ کے راستے میں کیا کر دے؟ کیا معنی؟ یعنی کہ اس زمین کے حصے کو غرباء کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، کمزوروں کے لیے اس کی جو آمدن ہے ان غرباء کے لیے وقف کر دے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور اعلان کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَآتَا فَقْتَنَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نے خرچ کیا اس کو بچا لیا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر اس چیز کا اعلان کرتا ہوں جو غزوہ خیبر سے مجھے زمین کا کچھ حصہ ملا ہے میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں، جتنی آمدن اس زمین کے ٹکڑے سے ملے وہ غرباء اس سے فائدہ اٹھائیں، مجھ عمر کو اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اس خرچ کرنے پر خوش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ اب جب نبی خوش ہوئے تو مجھے بتائے اللہ بھی خوش ہوئے ہوں گے کہ نہیں بھائی؟ اللہ کی ذات بھی خوش ہوئی ہوگی۔ تو بھائی آج ہمارے پاس بھی موقع ہے، رمضان کی قدر کریں، رمضان کی گھڑیوں کی قدر کریں۔ اللہ نے جو اس کے اندر احکام نازل فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان طریقوں پر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اور جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زندگی کے اندر اپنی آخرت کو بنانے کے لیے زمین کا کچھ حصہ غرباء کے لیے وقف کرتے، آج یہ موقع بھی ہمارے پاس موجود ہے، آج یہ موقع بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ بحمد اللہ تعالی آپ کے اس مسجد کے اندر آپ کی معاونت، آپ کے تعاون، آپ کی محبت، آپ کے پیارے بھرے تعاون سے الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت جو بچے اور بچیوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 215 بچے اور بچیاں ہیں، جن کے اندر 52 بچے وہ ہیں جو قرآن پاک کی صبح سے شام تک تلاوت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، سارے کہہ دو بھئی الحمدللہ۔ 52 بچے، اور فرمایا اگر ایک بچہ بھی عالم بنا، قرآن کا حافظ بنا اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھال دیا، ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بننے کے لیے کافی ہے۔ ایک بچہ بھی۔ اور فرمایا یہ جو 52 بچے ہمارے پاس قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے، یہ میرا تیرا انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں قرآن کی دولت عطا فرماتے ہیں۔
تو میرے بھائیو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم موقع عطا فرمایا اپنے مہمانوں کی خدمت، اور اس انداز میں کہ وہ خدمت وہ صلہ ہم سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے، ہمارے پاس آج ان بچوں کے لیے جگہ نہیں ہے کہ مستقل مسجد کے اندر کلاس لگائے، تو نمازی حضرات پریشان ہوتے ہیں کہ ہر وقت بچے پڑھتے رہیں تو نمازیوں کی نماز خراب ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مستقل کلاس لگا بھی لی جائے، مسجد کا ماحول ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے انتظامیہ کے سامنے تقاضا رکھا، آپ بھی اس تقاضے سے واقف ہوں گے۔ قریب میں یہ جگہ ہے، وضو خانے کے پیچھے بھائی صادق کے قریب یہ جو جگہ ہے، تقریباً یہ 32 مرلے جگہ ہے۔ کتنی بھائی؟ 32 مرلے جگہ۔ الحمدللہ آپ کے تعاون سے ہم نے اس جگہ کو خریدا ہے، ایک کنال ہے، فی مرلہ 1 لاکھ روپے، فی مرلہ 1 لاکھ روپے، اور اللہ رب العزت کے تعاون سے، مدد سے، رحمت سے الحمدللہ تقریباً نصف آمدن اس کی ہو چکی ہے، نصف آمدن ہو چکی ہے۔ اب تقریباً 17 یا 18 لاکھ روپے مزید اس کے لیے چاہیے، اور یہ وہ اجر عظیم ہے جس کا نعم البدل میں آپ کو بتلا نہیں سکتا، کیونکہ یہ ٹائل، یہ پتھر، یہ پنکھا، یہ ٹیوب، یہ لائٹ، یہ ٹوٹی، یہ وضو خانہ، یہ ساری چیزیں عارضی ہے، لیکن یہ زمین کا جو حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میں نے کہہ رہا، اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین خرید کے دی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، تو نے اپنے لیے جنت کو لازم کر لیا ہے، آئندہ کے بعد تو جو بھی عمل کرے گا تیرا عمل تجھے نفع بخش ہوگا، نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے آج جنت خریدنے کا موقع ہے، تو یہ 18 مرلوں کی قیمت ہم نے اور آپ نے یہ اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ ہم نے یہ ادا کرنی ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ یہ موقع ملے، بعد کے اندر نہ ملے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے، آج موقع ہے۔ تو کون ساتھی ایسے ہیں اس مجلس کے اندر جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ قاری صاحب میں اپنے لیے، اپنے والدین کے صالح ثواب کے لیے، اپنی آخرت کے لیے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس زمین کے ٹکڑے کو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے زمین کے اس ٹکڑے کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں، اور میری طرف سے 1 مرلہ یا آدھا مرلہ یہ میں اپنی طرف سے وقف کرتا ہوں۔ کون کون ساتھی ارادہ کرتے؟ یہ ہمت فرما لیں بھائی، دیکھیں اللہ نے آج موقع دیا ہے، معلوم نہیں کہ پھر موقع ملے نہ ملے، آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا جتنا بھی اللہ پاک نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کر ڈالیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَآتَا فَقْتَنَا، جس نے خرچ کیا اس نے بچا لیا، جس نے خرچ کیا۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم سارے زمیندار ہیں، ہم آگے مکی کی فصل آ رہی ہے اسے ادا کر دیں، گندم کی فصل آ رہی ہے اسے ادا کریں، تقریباً 3 مہینے کا وقت ہے، آپ نے صرف ارادہ کرنا ہے، یہ 3 مہینے کے اندر آپ 1 لاکھ روپے، 50,000 روپے، 20,000، 10,000 اپنی حیثیت کے مطابق یہ 18 لاکھ روپے تعاون چاہیے، اور یہ الحمدللہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ تو کون کون ساتھی ہمت فرما لیں بھائی، 3 مہینے وقت ہے، اور الحمدللہ ہاں جی جی 50,000 ماشاءاللہ بھائی، نصف مرلے کی قیمت، ہمت فرما لیں بھائی، موقع ہے، 3 مہینے کے اندر آپ نے ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ آج دینے کل دینے، نہیں، 3 مہینے کے اندر۔ بھائی محمد صدیق ارائیں، انہوں نے 50,000 روپے یعنی کہ نصف مرلہ کی قیمت ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور ساتھی بھائی، کافی ساتھیوں کے پہلے بھی نام آئے، اللہ مدد کرے گا، ہاں جی انشاءاللہ کوئی بڑی بڑی اٹھ کے دسو کہڑا بندہ، اٹھ کے 20,000 بھائی محمد رفیق ٹیلر، ان کے سال ثواب کے لیے 20,000 روپے۔ بھائی محمد امانت سٹور والے 50,000 روپے، ماشاءاللہ ہمت فرما لے بھائی۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا موقع عطا فرمایا، آج خرچ کرنے کا موقع ہے، اور دائمی اجر و ثواب ہے۔ اب جن استادوں نے ہمیں پڑھایا، جن لوگوں نے ان کی معاونت کی، اللہ کی قسم ہم ان کے لیے دعا کرے نہ کرے، ان لوگوں کو اللہ پورا کا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ہمت فرما لے بھائی، جتنی 10,000، 20,000، 50,000
بھائی محمد عمران عبد المجید ڈھینگا والی بستی سے 50,000 کیا نام؟ بھائی محمد عمران ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیطان کے کمر کو توڑ ڈالے اللہ توڑ دیو جی 50,000 بھائی محمد عثمان چتوڑیا 50,000 ماشاءاللہ قبول فرمائے ماسٹر محمد انور 50,000 روپے ماشاءاللہ ہمت فرمائے بھائی ہمت فرمائے 3 مہینے وقت ہے 10-15 دن 20 دن نہیں 2 فصلیں آ رہی ہیں مکی کی فصل بھی ہے اور گندم کی فصل بھی ہے ہمت فرما لے بھائی ہمت کرو بھائی ہمت ہمت والا مدد کون ساتھی بھائی محمد افضل اچھا جی محمد افضل بھائی محمد صدیق مرحوم ان کے سال ثواب کے لیے اور ساتھی بھائی یہ نہیں کہ آپ نے 1,50,000 لکھوانے ہیں کم بھی لکھوا سکتے ہیں 10,000 5,000 20,000 موقع ہے 3 مہینے کے اندر ہم نے یہ قیمت ادا جی بھائی اچھا جی نام بھائی قربان 10,000 روپیہ جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی وقار ٹیلر جی قربان قربان بابا جی صاحب 10,000 بھائی وقار ٹیلر جی جی بھائی وقار صاحب اچھا اچھا ماشاءاللہ 5,000 روپے ہمت فرما لیں جی اور ساتھی بھائی ہمت فرما لیں ہم تو شروع میں تھک گئے ابھی تو 3 بھی نہیں ہوئے 18 چاہیے ہمت فرما لیں بھائی اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے اور آج موقع ہے 10,000 ماشاءاللہ بھائی محمد ریاض ڈاکٹر ریاض صاحب 10,000 روپیہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے قبول فرمائے بھائی محمد طاہر حنیف 10,000 طاہر حنیف اور ساتھی بھائی ہمت کرو بھائی ہمت ہمت والا 5,000 نام کیا ہے نام کی ہے جی اپنا رمضان ماہ رمضان کے اندر رمضان کی طرف سے 5,000 روپے آپ کا نام ندیم بھائی ندیم جی بھائی ندیم صاحب ہاں جی اور ساتھی بھائی 5,000 جی ہاں جی 5,000 ماشاءاللہ روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی قبول فرمائے اور ہمت فرمائے بھائی ہمت فرمائے اور ساتھی بھائی اچھا بھائی کچھ ساتھی ایسے بھی بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں کہ کتنا خرچ کریں اچھی بات ہے مشورہ بھی ہو جانا چاہیے گھر والوں کا بھی حصہ ڈل جائے گا آئندہ جمعے آپ اپنے عزم اور ارادے فرما لیں کہ ہم نے اتنا خرچ کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کا بیٹھنا اور یہ ارادے وعدے کرنا تمام کو اپنے بارگاہ عالی کے اندر قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ